الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله صلى الله على الرسول وعلى رسول النبي الكريم ولا على ذلك من الشهد والشاكر والحمد لله رب العالمين أيها الرحمن اللہ کے پیارے حبیب و محبوب دانائے غیوب گنبد خسرہ میں آرام فرمانے والے آقا کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا ہم گناہگاروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و داتا ہم سیاہ کاروں کو کلوروں سے قیامت میدان محشر میں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم روحی غذا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آل پاک کے صدقات و فیض اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضراتوں کو پروردگار عالم حق سننے کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں بھی یہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اور آج بھی اسی آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان سنت بنایا ہے اور حضرت سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی آج بھی انشاءاللہ حضرت ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا اور پرہیزگار ہوئے۔
یہ حقیقت میں اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ اور سرکار خواجہ محمد الدین سیلانی رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے آپ رحم دل تھے، اور مخلوق کے خدا کی خدمت کا عالم یہ تھا، آپ کے دل کے اندر اتنی دیا تھی کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ سرکار خواجہ محمد الدین سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا ہے، تڑپ رہا ہے بھوک کے مارے، مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ میرے دل میں سوچا کہ اس کتے کو روٹی خرید کر کھلا دو۔ روٹی لینے کے لیے جب میں گیا تو اس نے کہا کہ پیسے دو۔ کہا بابا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، تو پھر روٹی کیسے ملے گی؟ سرکار خواجہ صاحب کہتے ہیں اے بندے، اب تک میں نے 7 حج کیے ہیں، یہ 7 حج کا ثواب میں تجھے دیتا ہوں، اس ثواب کے بدلے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا دیا، روٹی ملی، سرکار خواجہ صاحب نے اس کتے کو کھلائی۔ کتے نے کھایا، جب اس کا پیٹ بھرا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کتے نے کھا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے، میرے مولا کو یہ ادا اتنی پسند آئی، رب کی دریائے رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے یہ سارے کمالات مجھے عطا فرما دی ہے۔ یہ سرکار خواجہ محمد الدین سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، 20 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک آپ نے سیر و تفریح اور دین پاک مصطفیٰ کی خدمت میں گزار دی ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیے ہیں، اور 40 سالوں میں 1000 کرامتیں سرکار خواجہ محمد الدین سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، 1000 کرامتیں منقول ہیں، اس لیے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر قدم کرامت تھی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کا ایک خادم محمد وارث، وہ کہتے ہیں کہ میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اچانک جنگل نے مجھ پر شیر نے حملہ کرنا چاہا، بالکل شیر میرے سامنے آ گیا، میری زبان سے بے خودی میں یا محمد الدین سیلانی نکل گیا، ان کے نام کا ورد کر لیا۔ ارے حضور کا نام زبان پہ آئے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اس لیے تو عاشق نے کہا ہے نا کہ نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام زبان میں آئے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، غوث اعظم کا نام زبان میں آئے یہ بھی حضور کے نائب ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، خواجہ اجمیر کا نام زبان میں آئے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اور خواجہ محمد الدین سیلانی کا نام زبان میں آئے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ولی یہ حضور کے نائب ہیں، نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ خادم کہتے ہیں شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میری زبان سے نکل گیا یا محمد الدین سیلانی، اللہ اکبر۔ پھر میں دیکھتا رہا، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ ایک مٹی کا لوٹا اچانک آ کے شیر کے سر پہ لگا، اور
وہ شیر دودھ دباتا ہوا بھاگ گیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ مٹی کے لوٹے میں کون سا ایسا چمتکار تھا کہ شیر کے سر پہ لگا تو وہ دودھ دباتا ہوا بھاگ گیا۔ وہ لوٹے کے ٹکڑے جو ہو گئے تھے، شیر کے سر پہ لگا تھا، نیچے گر گئے، ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے جمع کر لیے اور سیدھا گیا بھاولپور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں۔ خواجہ صاحب سے مصافحہ کیا اور ان کے خادم سے ملے جو لوٹا رکھا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب مٹی کا لوٹا رکھتے ہیں۔ ان کے خادم سے پوچھا وہ لوٹا کہاں گیا خواجہ صاحب کا؟ اس نے کہا اور کچھ تو پتا نہیں، حضرت وضو کر رہے تھے اور وضو کر کے کھڑے ہوئے، اچانک آپ کو ایسا جلال آیا کہ وہ مٹی کا لوٹا زمین پر پھینکا ہے اور ایسا پھینکا کہ مٹی کے لوٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ نگاہ یار میں کوئی پردہ نہیں ہوگا ہے، نگاہ یار میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید پچھم میں ہو میں پورب میں ہوں، جہاں کہیں سے بھی میرا مرید مجھے پکارے میں پردہ رکھ لیتا ہوں، لاج رکھ لیتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا تو ایسا لگا کہ میری ہتھیلی میں چترائی کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ کے تمام شہروں کو سارا جہان اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سارا جہاں ان کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ اسی بھاولپور کے علاقے میں ایک حجام خلیفہ، ان کا بیٹا کئی سالوں سے گم ہو چکا، ادھر ادھر کے چکر لگائے بیچارے نے، ان کے باپ نے، لیکن پتہ نہیں ملا۔ اس وقت بزرگ حضرت خواجہ شیخ نور محمد مارہی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بزرگ تھے اور حضرت خواجہ محمد الدین سیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی دہلی میں پڑھتے تھے اور عمر میں خواجہ صاحب سے 3 سال چھوٹے تھے اور بچپن کے بڑے دوست بھی تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ حجام و خلیفہ ان کے پاس گیا، کہا حضور میرا بیٹا کئی سالوں سے گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں، آپ کچھ کرم کیجئے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے، واپس گھر میں آ جائے۔ حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، لوہے محفوظ کو دیکھا، فرمایا اپنا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، اگر خواجہ سیلانی آ جائے تو میرا کام ہو جائے، خواجہ سیلانی آ جائے تو تیرا کیس فائنل ہو جائے۔ اللہ کا کرنا ہوا، اتفاق سے دوسرے ہی دن حضرت سرکار خواجہ محمود الدین سیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نور محمد مارہی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بیٹا جاؤ حضرت کی بارگاہ میں ساری باتیں جا کر بتا دینا۔ ہو گئے خواجہ محمود الدین سیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، حضور سرکار خواجہ صاحب نے کہا کیوں آئے ہو؟ حضرت کے چہرے کا جلال دیکھ کر بیچارہ کچھ بول نہیں پایا۔ دوسری مرتبہ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت آپ کی حجامت بنانے آیا۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ حجامت بنانے آیا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، امامہ شریف اتارا اور کہا ایسا کرو ٹکا بنا دو۔ وہ آپ کی حجامت بنانے لگا، آدھا سر مونڈ چکا تھا، آدھا کام ہو چکا تھا، ان کو اپنے بیٹے کی یاد آ گئی۔
ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہا حضرت میرا بیٹا کئی سالوں سے گم ہو چکا ہے، میں حیران و پریشان ہو گیا ہوں کہ گیا کہاں ہے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھہر جا، سامنے ہی ایک روم تھا، اس روم میں آپ تشریف لے گئے 1 منٹ کے لیے، واپس آ کر بیٹھ گئے، کہا اب حجامت بنا دو، اپنا کام پورا کر لو۔ وہ حجام ابھی حجامت حضرت کی پوری بنا نہ پایا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا جو بیٹا گم ہو چکا تھا کئی سالوں سے وہ صحیح سلامت تمہارے گھر میں واپس پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خلیفہ گیا اپنے بیٹے کے پاس، کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا ابا جان میں خراسان میں تھا، سونا لینے جا رہا تھا بازار میں، لیکن میں نے دیکھا اچانک نورانی شکل و صورت والے ایک بزرگ تشریف لائے جس کا آدھا سر ملا ہوا تھا، میرا ہاتھ اس نے پکڑا اور ایک جھٹکا دیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر پایا۔ یہ سرکار خواجہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ ارے حضور کے معجزہ ہیں اور حضور غوث پاک کی کرامتیں حضور کے معجزات کا عکس ہے، اور دوسرے اولیاء کی کرامتیں یہ غوث اعظم کی کرامتوں کا عکس ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی ایک بار پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ سیدنا و مولانا محمد والا علیہ جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں والے پیر کا دن ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہ نے پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں اور حضور کے دین کی خدمت میں گزار دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کا ارادہ پہلے بخارا جانے کا تھا اور آپ چلے بھی کچھ، لیکن اچانک ارادہ بدل دیا اور واپس دھوراجی تشریف لائے۔ دھوراجی کی سرزمین پر آپ سن ہجری 1197 کو دھوراجی کی سرزمین پر آپ تشریف لائے، اور سیرانی مسجد جو آج کل لاکھاپیر میں ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں، لاکھاپیر میں جو سیرانی مسجد ہے وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور حافظ محمد کوکی جو سرکار خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لیکن خواجہ صاحب ایک جگہ کہیں زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، اس لیے کہ حضور کا حکم تھا پوری زندگی بندہ سیر کرتا رہے گا اور میرے دل کا پھیلاوا کرتا رہے گا۔ حافظ محمد کوکی نے بار بار کہا حضور یہاں ٹھہر جائیں، یہاں ٹھہریں، دھوراجی میں ٹھہریں، لیکن آپ نے کہا فقیر کی زندگی کو ابھی 4 سال باقی ہے، میں 4 سال سیر و تفریح کرتے ہوئے حضور کے در کی نوکری کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ جب آپ نے یہاں آ کر قیام فرمایا تو یہاں خلق خدا کی بھیڑ ہونے لگی، تو حافظ محمد کوکی نے یہ سوچا کہ حضرت کو چلے جائیں گے اور روحانی فیض کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو اس نے ایک سازش رکھی، اور ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ اور 5ویں رات کو اسی دھوراجی کی سرزمین پر سرکار خواجہ صاحب کو زہر دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو قے ہونے لگی، الٹی ہونے لگی، اور اگلے دن صبح کے وقت 5 تاریخ کو حضرت سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے فدا فرمایا۔ اور اس کے بعد چھٹی رات، آنے والی چھٹی رات کو حضرت سرکار خواجہ محمود الدین سیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر
یہاں کے جو خادم تھے اس نے بھاولپور پاکستان میں خبر کر دی کہ سرکار خواجہ صاحب نے پردہ فرما لیا، خواجہ صاحب نے پردہ فرما لیا ہے۔ تو جب جو خبر لے کر گیا تھا وہ 7 مہینے کے بعد بھاولپور میں پہنچا۔ 2-3 منٹ کی بات ہے، اگر اجازت ہے، وقت ہو گیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں، ورنہ اجازت ایک مرتبہ حضرت پاک سنائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا مولانا سیدنا مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ آپ کی پیاس باقی نہ رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو جب وہاں بھاولپور میں خبر ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، تو وہاں کوہرام مچ گیا اور وہاں سے بہت سارے دیوانے سرکار خواجہ صاحب کے وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر اگلے سال 5 صفر المظفر کی 5 تاریخ کو وہ بہت بڑا قافلہ دوراجی میں داخل ہوا، اور پھر یہاں دوراجی والے کہنے لگے کہ ہم خواجہ صاحب کا جسد خاکی نہیں لے جانے دیں گے، اور پاکستان والے کہنے لگے ہم لے جائیں گے کسی طرح سے بھی۔ ان میں ایک آپ کا بھتیجا بھی تھا، تو دونوں میں بات پڑ گئی، معاملہ آگے چلا۔ بہت دنوں کی چرچا کے بعد جب کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو ایک دن رات کو حافظ نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں خواجہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے لوگ جو منع کرتے ہیں ان سے کہو کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ڈرو نکالیں۔ کس طرح ڈرو نکالیں؟ خواجہ صاحب نے خواب میں حکم دیا کہ پہلے تو یہ کرو کہ میرے جسم کو میرے مزار سے باہر نکالو۔ کیا کرو؟ میرے جسم کو میرے مزار سے باہر نکالو، اور پھر 2 صندوق رکھو، ایک صندوق میں میرا جسم رکھو اور ایک صندوق کو خالی رکھو، اور دونوں صندوق کو بند کرو۔ تو دوراجی والوں سے کہو کہ 2 میں سے جس صندوق کو آپ چاہیں اسے چن لیں، جس صندوق کو وہ چن لیں وہ ان کے پاس رہے گی، اور ایک صندوق آپ چن لینا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کے پیارے دیوانوں، ایسا ہی کیا گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کے جسم انور کو نکالا گیا اور 2 صندوق رکھی گئی، ایک صندوق میں آپ کے جسم انور کو رکھا گیا، دوسری صندوق کو خالی رکھا گیا، دونوں صندوق بند کی گئی، اور دونوں صندوق جب بند ہوئی، اور بند کرنے کے بعد دوراجی والوں سے کہا جس کو چاہو آپ چن لو، جس صندوق کو چاہو۔ دوراجی والوں نے چن لیا۔ دوراجی والوں نے جو صندوق چنی تھی اس صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں سرکار خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم انور موجود ہے۔ دوراجی والوں کے نصیب چمک پہ عید ہو گئی۔ حافظ نجم الدین گھبرا گئے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے جو صندوق آپ کے پاس تھی وہ صندوق کو کھولا، پاکستان والوں کے پاس جو صندوق تھی اس صندوق کو کھولا تو اس میں بھی خواجہ صاحب کا جسد خاکی موجود تھا۔ خواجہ صاحب دوراجی والوں کی صندوق میں بھی موجود تھے اور پاکستان والوں کی صندوق میں بھی موجود تھے۔ جب خواجہ کا یہ عالم ہے تو 11ویں والے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں تم نے 11ویں کہاں سے بنا لی ہے؟ آؤ 1 منٹ کے لیے ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آج غوث اعظم کی 11ویں ہے، اگر ان کی بات نہ ہو تو یہ گفتگو مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں تم نے 11ویں کہاں سے بنا لی ہے؟ آؤ میں بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں چل رہا فروش تھے، سائل آیا، اندر سے آواز آئی کہ معافی دو۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر سے سائل خالی چلا جائے۔ مریدوں کو جمع کیا، کہا لوگوں بتاؤ کون سا دن اور کون سی رات مقرر کروں، میں پورا مہینہ کماؤں گا اور ایک دن اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ، مریدوں نے کہا حضرت آپ کی جیسی مرضی،
آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام جیل سے آزاد ہوئے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور جب امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ میں بھی یہی رات اور یہی دن مقرر کرتا ہوں، اے لوگوں دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی۔ عبد القادر کے در پہ جو بھی آئے گا خالی واپس نہیں جائے گا۔ اسی یہاں سے مشہور ہوا 11ویں والے پیر۔ کیا مشہور ہوا؟ 11ویں والے پیر۔ الحمدللہ یہی ہماری قسمت ہے، یہی غوث اعظم کا کرم ہے، اور نبی اور ولیوں کی یہی نسبت ہم سنیوں کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت میں زیارے کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لفظ ہوئی تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ اولیاء کرام کے دامن میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔